السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 3 ایشوز پر بات کریں گے۔ اس میں ایک تو وفاقی بجٹ ہے کہ وفاقی بجٹ میں کیا اچھی خبریں اور کیا خبریں کیا ہیں، اوور آل اچھی ہیں یا بری ہیں۔ اور دوسرا ایشو جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا بھاول نگر والا واقعہ، جو ادھر پاک فوج کے جوانوں نے پنجاب پولیس کے ساتھ جو کیا تھا، کوئی اس طرح کا ایک اور معاملہ ہوا ہے، وہ کیا ہے۔ اور تیسرا ایشو جو ہے عمران ریاض کو باہر جانے سے، بلکہ حج پر جانے سے منع کر دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ بنی ہے۔ تو بجٹ سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تو بجٹ ہمارا کوئی ہے جی کوئی 19 کھرب کا، جس میں کوئی 13 کھرب جو ہے وہ ہم نے کوئی ٹیکسز کا ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا جی کہ انہیں کو اسی ٹیکس لا لیں گے، وہ پتہ نہیں لگتے ہیں یا نہیں لگتے۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ ایسا بھی ہوگا جو ہم نے باہر سے لون لینے ہیں، وہ بھی شامل ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ ہمارا بجٹ بھی جو ہے نا وہ خود نہیں بنتا، اس میں بھی باہر کے ہمیں کوئی لون اور امداد جو ہے وہ شامل کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر جو ہے یعنی کہ ہم نے لون واپس بھی بہت زیادہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو اسی بجٹ میں جو ایک اس کا کثیر حصہ ہے وہ لون واپس کرنے میں بھی چلا جائے گا، ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا، کچھ جو ہے وہ سود کی مد میں چلا جائے گا جو ہم نے دینے ہیں۔ تو بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے ہاں۔ لیکن جو آپ کے متعلق خبر ہے، یعنی جو بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں، جو ان میں سے جو سرکاری ملازم ہیں، ان کے بارے میں یہ آیا جی کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو ان کی تنخواہوں میں 25% اضافہ ہوا ہے، جو ایک اسکیل سے لے کے 16 اسکیل تک، اور جو اس سے اوپر والے ہیں ان کا 20%، اور اسی طرح کو 15% جو ہے وہ پینشنز کے حوالے سے کو خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ جو ایک منیمم ویج ہے کہ جو کم از کم جو اجرت ہے تنخواہ ہوگی وہ 32,000 تھی پہلے پچھلے سال، اور اب اس کو 36,000 کر دیا گیا ہے۔ ویسے یہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے جی کہ 36,000، آپ کبھی خود ہی غور کر لیں، آپ کے جو ارد گرد کوئی ملازم ایسا کسی نے کک رکھا ہو، ڈرائیور رکھا ہو، ان میں سے کتنے ہیں کہ جو اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنی تنخواہ دینی ہے۔ اور میں 8 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے 24 گھنٹے رکھے ہوئے، میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ بڑی ایکسپلائٹیشن ہے، ہم سارے اس میں انوالو ہیں جس جگہ پر ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کا کوئی نظام نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ یہ سیکیورٹی گارڈز کو دیکھتا ہوں، بیچارے ان کی تو تنخواہ ان پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، کوئی 24,000 کوئی 20,000، لمبی سٹوری ہے۔ اور منیمم ویج جو ہے نا، اس کا اطلاق یہ صرف سرکاری ملازمین پر نہیں ہوتا، یہ جو نجی کسی بھی ادارے کے ساتھ یا کسی آپ نے بھی اگر کوئی ملازم رکھا ہوا ہے تو اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو ہم جو ان کی تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ آپ سوچ لیا کریں، آپ چھوڑیں کہ بجٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ حکومت کیا کہہ رہی ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھا کریں، جب آپ اپنے مصائب بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہمارے خرچے پورے ہو رہے ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے جنہوں نے ملازم رکھے ہوتے ہیں، ان کے بھی یعنی کہ جو یہ ملازمین ہیں، ان کی بھی صورتحال یہ ہے، ان کے بھی گھر میں بچے ہیں اور ان کے بھی مسائل ہیں، تو ان پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے عمران ریاض کی بات کر لیں، پھر دوسرے پر چلے جائیں، یا کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی ریفرینڈم کرا لیں، یا میرے حال بات لمبی ہو جائے گی؟ تو میرے حال ہے کہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران ریاض کی۔ عمران ریاض جو ہے اس کو وہ جا رہے تھے یوٹیوبرز کی ایک کیمروں کے ساتھ ایئرپورٹ پر جا رہے تھے، اور انہوں نے احرام وغیرہ پہنا ہوا تھا، اور ادھر ان کو ایئرپورٹ کے اندر داخل ہونے سے پہلے روک لیا گیا اور ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ تہاڈا جناب تسی تے مطلوب ہو پنجاب پولیس نو، اور پنجاب پولیس جو ہے یعنی کہ ان کے پاس کسی نے کوئی کیس کرایا ہوا ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی مقدمات جو ہیں وہ بھی اسی طرح بنتے ہیں اور اسی طرح ایکسپیڈائٹ ہوتے ہیں جب کوئی بندہ حکومت کو مطلوب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کسی کے کوئی دینے ہیں، پتہ نہیں 25 کروڑ دینے ہیں یا کیا، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو وہ بندے نے کیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ بندہ ادھر مطلوب ہے تو پہلے یہ ادا کرے، پھر جا کے حج کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرائے۔ اس پہ کافی ایک شور شرابہ بھی ہوا، یعنی کہ لوگ کافی احتجاج بھی کر رہے تھے جی کہ یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عمران ریاض بھائی کے ساتھ۔ اور اس پہ جو ایک جج صاحب نے کوئی 1 دن کا ریمانڈ بھی کر دیا۔ تو میں پھر جو ہے اس والے سے پولیس والوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی تمہیں کی ٹیڈ پیٹ شروع ہو جاتی ہے عمران ریاض نو، یعنی کہ آپ اس کو کیوں اتنا زیادہ ایک اہمیت دے رہے ہیں کہ جس سے یعنی کہ اگلے بندے کی اہمیت میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف تسی آندے ہو جی سانوں پرواہ نہیں ہے، دوسرے پاس جو جناب انہوں تسی ہر ٹائم پکڑی رکھ دے ہو۔ تو ایک پولیس والے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا یہ کنسرن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم تو جو ہے نا وہ ایک آرڈرز کی کمپلائنس کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چودھری ریاست کے لوگ ہیں ان کی طرف سے آتا ہے کہ یار بندے نو پکڑ لو، تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔
اور پھر دوسرا جو انہوں نے موٹیو بتایا جی کہ پکڑنے کی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدشہ انہیں یہ نہیں ہوتا جی کہ وہ حج پہ جا رہا ہے تو کیا ہوگا، یہ ہے جی کہ حج سے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے شہباز گل جو ہے اس کو عدالت کے حکم پر جانے دیا گیا جی کہ انہوں نے امریکہ جانا ہے۔ عدالت کو ویسے بائی دا وے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیوں جا رہا ہے، تو وہ چلا گیا، اور ان کا یہ خیال ہے جی کہ وہ ادھر جا کے جو باتیں کرتا ہے، ہم اس کو اگر نہ جانے دیتے یا عدالت نہ جانے دیتی تو پھر ہم ادھر ہی رکھتے اس کو، اور یہ بندہ اتنی باتیں نہ کرتا۔ شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی انہیں یہ اعتراض ہوتا ہے جی کہ شہزاد اکبر کو بھی عدالت نے بھیجا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اطہر من اللہ صاحب نے، تو وہ بھی جا کے وہی جہاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی اور 2-3 لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے پاسپورٹ بلاک کیے تھے، جو جرنلسٹ ہیں، وہ بعد میں عدالت کے کہنے پہ ان کو ان بلاک کیا گیا، اور وہ بعد میں جا کے انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ تو انہیں خدشہ یہ ہے کہ عمران ریاض جو ہے یہ بھی باہر جا کے یہی کام کرے گا، تو بیسیکلی مسئلہ اس کے حج سے نہیں ہے، حج کے بعد جو اس نے کرنا ہے اس وجہ سے جو یہ پیش بندی انہوں نے یہ کر رہے تھے، اور پتہ نہیں کہ کوئی دنوں بعد جو ہے وہ پھر رہا ہو جائے گا، اور پھر حج والا ٹائم جو ہے وہ چونکہ سیزن گزر جائے گا، میرے خیال یہ آخری فلائٹ ہوگی جس میں وہ جانا چاہ رہا ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے، تو جو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اب جو ہے ہم ایک اور ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ کل رات ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہے، اور یعنی منگل کی شب کوئی کراچی میں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ ہے ادھر کرنگی روڈ پہ، کرنگی ڈیفنس روڈ پہ، ادھر کوئی ایک وکیل کی گاڑی تھی اور ایک ویگو ڈالا تھا، اور وہ ویگو ڈالا کن کا تھا، وہ فوجیوں کا تھا۔ فوجیوں میں سے کون سے فوجی، یعنی کہ فوجی بھی تو بہت سارے ہیں، یہ جو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن والے ہیں ان کے حوالے سے بات آتی ہے کہ ان کا ڈالا تھا۔ ان کی کوئی آپس میں کوئی ٹکر ہوئی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بنا، اوتھے پہ آ گیا رولا، اور پھر جو ہے کوئی پہلے یہ آپس میں ان کی کوئی ہارٹ ایکسچینجز ہوئے، پھر جو وہ وکیل صاحب ہیں انہوں نے کوئی 15 پہ کال کی اور ادھر پولیس آ گئی۔ اچھا، یہ روڈ جو ہے نا یہ بڑا بیزی روڈ ہوتا ہے کہ ادھر سے جو ٹریفک آگے پورٹ کی طرف جانی ہوتی ہے رات 10 بجے کے بعد ادھر بہت سارے ٹرک جا رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے یعنی کہ ادھر ٹریفک بھی ساری جام ہوئی تھی۔ پولیس والے جو ہیں انہوں نے ان کو ادھر لے آئے تھانے میں، کوئی انہوں نے بھی کوئی مار پیٹ کی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا ادھروں۔ پھر جو ہے یعنی کہ وہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن والے جو ہیں ان کو یہ خیال آیا کہ ہم تو ایک پورا ایک ٹرائب ہیں، ہم قبیلہ ہیں، اور جو ہے کوئی ہمارا تعلق پاک فوج کے ساتھ ہے، اور ان کی جرت کیسی ہوئی ہے پولیس والوں کی، بلڈی پولیس والے یہ جو ہے یعنی کہ ان کو پہلے جو بہاول نگر میں ان کے ساتھ کیا تھا ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اب جو ہے ادھر انہوں نے کام شروع کر دیا۔ انہوں نے وکیلوں کو بھی اٹھایا، انہوں نے پولیس والوں کو بھی اٹھایا لا کے، تو ان کو اپنے ڈیرے پہ لا کے تو ان کو مارا، اور پھر جو وکیل ہیں ان کو تو چھوڑ دیا جلدی، پتہ نہیں پولیس والوں کو کتنا، ان کو دوسروں کو وکیلوں کو مارا یا نہیں مارا، لیکن جو پولیس والے ہیں ان کے بارے میں یہ شکایت آ رہی ہیں کہ ان کو مارا، اور پھر جو ہے پولیس والوں کو انہوں نے صبح چھوڑا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اس دفعہ ایف آئی آر ہوگی، پچھلی دفعہ تو بہاول نگر والا واقعہ تو اس طرح گزر گیا تھا، اب اس بارے میں بھی 2 اطلاعات ہیں کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ کس کے کہنے پہ ہوگی۔ ایک تو یہ اطلاع آ رہی تھی جی کہ راول پنڈی سے آیا ہے جی ایچ کیو سے، جی کہ اگر ہمارے لوگوں نے ایسا کیا ہے تو یہ روزانہ کی بدنامی ہم نہیں دیکھ سکتے، کہ ہمارے بندے جو ہیں ان کے بھی ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، یہ اپنے آپ کو کوئی قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ دوسری اطلاع یہ آ رہی ہے جی کہ چیف منسٹر جو ہے نا اس نے کہا کہ میں نے ایف آئی آر کرانی ہے، تو جو مجھے بتا رہے تھے کہ چیف منسٹر نے کہا، میں نے کہا بھائی ایک اطلاع یہ آ رہی تھی جی کہ وہ پنڈی والوں نے کہا ہے، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جو پنڈی والوں سے پہلے پوچھ لیا ہو، تو اس نے کہا ہو جب انہوں نے ہاں کر دی ہو تو انہوں نے کہا ہو کہ نہیں میں ایف آئی آر انہوں نے کرنی ہے۔ اب یہ ہے کہ لیکن اس میں سارے عمل میں یہ ہے کہ ابھی تک جب میں ولاگ کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں یہ پوچھ چکا ہوں، اور یہ میں آج دن کی باتیں سن رہا ہوں کہ ایف آئی آر ہونی ہے، ابھی تک جب میں ولاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی۔ اب ذرا یہ المیہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں نا یہ ایک پوری ایک قبائلی سوسائٹی ہے، ہم نے تو اس کو ذرا قبائل تک محدود کیا ہوا ہے، یہ ہر جگہ پہ جو ہے نا قبائل ہیں، یعنی کہ یہ چاہے وکیل ہوں ان کے قبائل ہیں، کہ کسی وکیل کو مار پڑ جائے تو جناب سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں پونڈا کی طرح۔ پھر جو ہے یعنی کہ جو فوجیوں کا دیکھ لیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہمارا جرنلسٹوں کا دیکھ لیں ہمارا بھی یہی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی میرٹ وغیرہ والی تو کوئی بات نہیں ہوتی نا، بس یہی ہے جی کہ وہ جرنلزم از ناٹ کرائم، وہ جو جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جرنلزم کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ ویسے
جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں نا انہوں نے بھی جو جرنلسٹ ہیں ان کے کوئی اگر خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس میں وہ موٹیوز کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی ڈیتھ اس کی جرنلزم کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور وجہ سے ہوئی. تو انہوں نے 2 الگ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ جس میں زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ان کا مرڈر جو ہے ان کی جرنلزم کی وجہ سے ہوا ہے, باقی جو ہے اس میں موٹیو ان نون ہے کہ کیا ہوا ہے. اب ذرا ہم واپس جو ہے اسی ایک ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں. ہمارے جو وکیل برادری ہے ان کا بھی یہ ہے کہ اگر ان کو کسی نے کوئی آ کے کوئی تھوڑا بہت بھی چھیڑ دیا نا تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایف آئی آر ہے نا وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہو, یعنی کہ اس کے تحت جو ہے سزا یا اس پہ ضمانت بھی اتنی جلدی نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آگے یہ بھی ایک تقاضا ہوتا ہے, بلکہ کوئی عدالت میں انہوں نے کوئی عدالت جیل میں بنوائی بھی ہوئی ہے کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ بھی جیل میں ہو تاکہ جو ملزم ہے وہ باہر نہ آئے. تو جو اب دوسرا دیکھ لیں کہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کا دیکھ لیں, جو انہوں نے ادھر پہلے بہاول نگر میں کیا ہے, اب یہ والا کام انہوں نے کیا ہے پھر ادھر, اور پھر لوگوں سے توقع یہ کہ جی لوگ فوج کو بدنام نہ کریں. بھئی آپ اپنے آپ کو اگر خود بدنام کریں گے تو لوگ اس پر کیا کریں گے. اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اس پر ایف آئی آر ہوتی ہے یا نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہاول نگر واقعے کے بعد بھی یہ ہوا تھا جی, وہ ایک انکوائری کمیٹی بن گئی ہے جی, وہ یہ طے کرے گی, یہ وہ کرے گی. میری کسی کوئی پولیس والوں سے بات ہو رہی تھی, ان کو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا کہ کوئی صلح ہی ہوئی ہے. یعنی کہ اب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہو, لیکن ایک سینئر پوزیشن پہ تھا. تو لیکن فار اے مومنٹ ہم یہی سمجھ لیں کہ اگر ہوئی ہے, کاش میں تو چاہوں گا کہ اگر واقعی اس پر کوئی محاسبہ ہوا ہے بہاول نگر واقعے پہ تو بھائی سانو بھی دس دو, بجائے اس دے کہ گلا اپنے کو رکھو. تو یہ والا معاملہ جو ہے, اسی طرح جو کراچی والا معاملہ ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے. یعنی کہ اس میں جو ہمارے پنڈی والے بھائی ہیں ان کو صرف یہ ایک زیادہ پریشانی تھی کہ اس کو میڈیا پر نہیں آنا چاہیے, کہ ہمارے جو ایک کوئی نیک کام ہم کرتے ہیں نا اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. ایف آئی آر پہ ان کو اتنی جلدی نظر نہیں آ رہی, اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میڈیا پر بھی اتنی خبر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو ناظرین, یہ گفتگو ہے ہماری آج کی, اور میرا خیال ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو میں تو اب جا رہا ہوں, تو تہاڈا بھی اللہ حافظ.